الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کل جو آیات ہم نے پڑھی ہیں سورہ رعد کی 18 تا 24، میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اور وہ ہم قرآن پورا ہی اس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے اہم ہے، لیکن بعض آیات میں پورا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اور یہ 18 سے 24 تک اگر آپ دیکھیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ مومن جو اولو الالباب ہیں، عقل والے ہیں، دانش مند ہیں، صاحب بصیرت ہیں، ان کے اندر یہ 10 صفات ہوں گی تو بالکل اولو الالباب ہوں گے۔ وہ 10 صفات کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ سے وفاداری۔ نمبر 2، عہد کی پابندی۔ جس کسی سے وعدہ کریں آپ، اللہ سے وعدہ پورا کریں، بندوں سے وعدے پورے کریں۔ نمبر 3، صلہ رحمی۔ نمبر 4، خشیت الہی، کہ دل میں ایسا خوف اللہ کا کہ انسان برائیوں سے بچے، یہ ہے اللہ سے خوف، اللہ کے خوف کا مطلب۔ نمبر 5، خوف آخرت۔ خوف آخرت کیا ہے؟ کہ ایک دن وہ آئے گا حساب کا، جب میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور میری چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نیکی اور برائی سب وہاں کھول دی جائے گی، اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ نمبر 6، رضائے الہی کی طلب، کہ ہم ہر آن اور ہر لمحہ اس اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہے۔ نمبر 7، صبر۔ نمبر 8، اقامت الصلاۃ۔ نمبر 9، انفاق فی سبیل اللہ۔ نمبر 10، نیکی سے برائی کو دفع کرنا۔ یہ 10 صفات جس کے اندر ہوں گی وہ ہے اولو الالباب، وہ ہے صاحب بصیرت، وہ ہے صحیح مومن۔ اب ہم اپنا جائزہ لے لیں، ان صفات کیا ہمارے اندر ہیں؟ الحمدللہ اگر ہیں تو پھر ہم ان کو اور صفات کو مکمل کریں۔ اب آئیے، ان پر جو انعامات کا بیان ہے وہ تو کمال کا بیان ہے، کل آپ نے سنا ہے۔ اب وہ لوگ جو غیر دانش مند ہیں، جو اولو الالباب نہیں ہیں، جو حق کے منکر ہیں، وہ 3 کام کریں گے، نہیں 4 بلکہ۔ وہ کیا ہیں؟ آپ نے نہیں لکھے تو لکھ لیں۔ عہد شکنی، اللہ تعالیٰ سے بھی ہمارا عہد ہے، بندوں سے بھی عہد ہے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے جو حقوق العباد ہیں، ان کو اگر ہم نے پورا نہ کیا تو یہ عہد شکنی ہوگی، اور یہ وہ صفت ہے جو کسی اس شخص میں ہوگی جو بے وقوف ہے۔ قطع رحمی، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق نہیں ہونا، ان سے جڑنا ہے ہر حال میں۔ تو یہ قطع رحمی کا فائدہ کیا ہوگا بھلا؟ جلدی سے بتائیں، قطع رحمی نہ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، یا صلہ رحمی کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ سر پہلے نمبر پہ تو محبت دار سر، ان کو ان کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ نہیں، یہ بات بہت بعد کی ہے۔ اور کوئی؟ سر اللہ نے کہا جو صلہ رحمی جوڑے گا وہ مجھ سے جڑے گا، جو قطع رحمی کرے گا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ میں آپ کو اس کا بہت بڑا فائدہ بتاتا ہوں۔ معاشرے میں اگر میں اور آپ صلہ رحمی شروع کر دیں، غریب رشتہ داروں کی مدد کریں، ان کے حالات کو بہتر بنائیں، ان کو گائیڈ کریں، ان کو مشورے دیں، ان کی مدد کریں، تو انشاءاللہ پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ دیکھیں نا، میرے پتہ نہیں 10 خاندانوں سے تعلق بنتے ہیں، کس طرح میرے رشتہ دار ہیں، میری بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے۔ اگر میں سب کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا تو اس کا مطلب یہ 20 گھر سیٹ ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہر آدمی، میری اولادیں، میرے بچے یہ سب کریں تو آپ سوچیں کتنے گھروں کے اندر
پوری سوسائٹی سدھر جائے گی اگر ہر آدمی یہ کام کرنا شروع کر دے. اس لیے صلہ رحمی کا یہاں ذکر آیا ہے، اور آپ اس کو سمجھیں. قرآن ہمیں جو طرف لے جانا چاہتا ہے وہ صراط مستقیم ہے، وہ دنیا میں بھی کمال کا راستہ ہے اور سیدھا جنت کو بھی جائے گا. پہلا تھا عید شکنی، دوسرا ہے صلہ رحمی، اور تیسرا ہے فساد فی الارض. زمین میں فساد نہ پھیلائے. زمین میں فساد کب پھیلتا ہے؟ جب اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں. اللہ کے حکموں پر نہ چلا جائے اور دین و اسلام کو چھوڑ. دیکھیں، پہلے آپ ذرا سا غور فرمائیں. اگر میں صلہ رحمی نہیں کرتا، نعوذ باللہ، اور میں قطع رحمی کرتا ہوں، تو میں دراصل زمین میں فساد پھیلا رہا ہوں. کیوں؟ اتنے سارے خاندانوں سے اپنا تعلق کٹ کر کے، اور میں ان کو، اللہ نے تو مجھے حکم دیا، میں نے اس کے خلاف کی، فساد پھیل گیا. عید شکنی سے کیا ہوگا بھلا؟ جو پہلی صفت ہے کہ جو اولو الالباب ہے وہ عید شکنی نہیں کریں گے. تو اگر عید شکنی کریں گے تو کیا ہوگا؟ فساد پھیلے گا. فساد پھیلے گا، فساد پھیلے گا. بات کو اس کے براڈر پرسپیکٹو میں سمجھیں. قرآن ایسی بات کہتا ہے جو بالکل برحق ہے. تو پہلے عید شکنی، دوسری صلہ رحمی، تیسرا فساد فی الارض، اور چوتھا دنیا پرستی. اچھا، مجھے پریسائزلی بتائیے، ٹھیک ٹھیک بتائیے کہ یہ دنیا پرستی ہے کیا؟ آپ لکھیں ذرا تاکہ آپ کو سمجھ آئے. قرآن اس سے بار بار منع کرتا ہے. یہ جو دنیا پرستی ہے نا، اس میں آپ کا مال پرستی، اولاد پرستی، ہوس پرستی، شہوات کے پیچھے چلنا، اور ہر وہ کام کرنا، غلط کام کرنا جس سے ہماری دنیا بہتر ہو، رشوت لینا، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ دنیا پرستی کے تحت آتے ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر. اچھا، جی سر. خدا پر، اس کے مقابلے میں خدا پرستی کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ بنیادی سر چیز. سب محبت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رضا کے لیے کام کرنا. سر جی یہ پیچھے جتنے 10 پوائنٹ وہ، اور یہ آگے جو ینقضون عہد اللہ اور یہ تمام باتیں، تو ان سے بچنا اور پیچھے والوں پر عمل کرنے سے خدا پرستی ہوگی. اچھا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن میں آپ کو صحیح ڈیفینیشن جو عام آدمی کے سمجھنے کی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ دنیا پرستی ان سب چیزوں کا نام ہے، اسی طرح خدا پرستی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات زندگی کے ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر وقت ان پہ چلنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی خدا پرستی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی سوال؟ آیت یہ 18 تا 24 جس میں 10 اولو الالباب کی صفات دی گئی ہیں، اور آیت نمبر 25 جس میں وہ لوگ جو خدا اللہ کے منکر ہیں. دونوں جگہ آپ دیکھیں، اوپر بڑا بتایا گیا ہے کہ جن میں یہ 10 صفات ہوں گی اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو انعامات سے نوازیں گے، اور یہاں بتا دیا کہ کس قدر ان لوگوں کا جو یہ کام کریں گے 4، کس قدر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا آخرت میں کیا سلوک ہوگا، اور کس قدر یہ لوگ مشکلات میں ہوں گے. اب دیکھیں نا، یہ ہے قرآن کا پہلوں کے لیے بشارت ہے، اور دوسروں کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ جلدی بتائیں. انذار ہے. اولئک لهم انذار ہے، اللعنۃ. انذار ہے. قرآن کا سب سے بڑا مشن انذار، اور قرآن نذیر بھی ہے اور بشیر بھی ہے. بالکل اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن کو لے کے آئے، جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، کما حق جیسے عمل کرنا چاہیے، تو وہ بھی
بشیر اور نذیر ہیں۔ آپ کوئی سوال ہے تو کریں، کوئی کامنٹس ہیں تو بتائیں، کوئی بات سمجھانے میں کمی رہ گئی ہے تو وہ مجھے بتائیں۔ سر اللہ سے عہد کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل دے دیں سر۔ اچھا، تھوڑی سی نہیں، آپ کا اللہ سے کیا عہد ہے بھلا؟ مجھے بتائیں، سب سے بڑا عہد کیا ہے؟ عہد کہ ہم اللہ لا عہد، الہ الا اللہ۔ سنیں بڑے غور سے سنیں، لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں، وہ سمینا و اطعنا کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیسے؟ لا الہ الا اللہ جو ہے کہ میں ساری زندگی کس کی عبادت کروں گا؟ اس الہ کی جو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو سب سے پہلا آپ کا عہد اللہ سے ہے کہ میں آپ کی عبادت کروں گا۔ اور عبادت کیسے ہوگی؟ قرآن و سنت نے جو کچھ کہا ہے اس کو سمینا، غور سے سنیں گے، سمجھیں گے، وَأَطَعْنَا، اور پھر اس پر عمل کریں گے۔ یہ ہے اللہ سے عہد اللہ تعالیٰ کے معاملے میں۔ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے بھلا بتائیں، کون بتائے گا مجھے؟ سر طریقہ زندگی ہے یہ کیسے زندگی ہم نے گزارنی ہے؟ ہم نے، دیکھیں، یہ آپ کو میں جو مختصر بات بتاتا ہوں نا، میں اس کا خلاصہ جیسے آپ بتا رہے ہیں، اصل میں محمد الرسول اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں دل و جان سے مانتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ میرے لیے، قرآن کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے کیا ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین رول ماڈل کون ہوتا ہے؟ جس کے پیچھے چل کے آپ اس کا ٹھیک اتباع کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع ہمارے پر لازم ہے۔ وہ جو سورہ آل عمران کی آیت 31 ہم پڑھتے ہیں نا، میں نے کہا یاد کر لو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کا دار ہو نا، تو اس کی شرط کیا ہوگی؟ تم دعوے میں سچے کب ہوگے؟ جب تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو گے۔ قرآن اتنا لاجیکل ہے کہ انسان اس کے دلائل ناقابل تردید ہیں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے دیے ہوئے دل، دماغ اور ساری صلاحیتوں کو پرکھ کے دیکھ لے کہ اللہ کا ہر حکم جو ہے برحق ہے۔ اور کوئی سوال؟ اب چلتے ہیں آیت نمبر 26 پر، بڑے غور سے دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراوانی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے نپا تلا رزق دیتا ہے۔ یعنی اللہ، آپ خود دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تو بہت وسائل، رزق کے وسائل دے دی ہیں، کسی کو کم دیے ہیں۔ یہ کیوں ہوا ہے بھلا؟ کیا حکمت اللہ تعالیٰ کی اس میں؟ تاکہ دنیا کا نظام چل سکے سر، سب سر کے جی پاس آزمائش ہوتی ہے دونوں کی اس میں۔ یہ آپ دوسرا جواب زیادہ ٹھیک ہے۔ دنیا کا نظام جو اس قرآن کو نہیں مانتے، وہ بھی بھلا برا چل رہا ہے، لیکن وہ جب اس کی خلاف ورزیوں کی انتہا ہوگی وہ ختم ہو جائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراخی اور تنگی، اس میں ہی تربیت ہے۔ کب تربیت ہے بھلا؟
کہ انسان کی رزق کی فراخی اور جو اس کی تنگی ہے وہ اس کے لیے آزمائش ہے، اور آزمائش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آزمائش میں کامیاب ہو گیا وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہے، اس نے اپنی آزمائش میں اپنی تربیت کر لی۔ مثلا جس کو رزق کی فراخی دی ہے، کیا وہ شکر کرتا ہے یا نہیں؟ شکر کس طرح؟ پہلے دل میں اعتراف کرے کہ یہ میرے رب کا کرم ہے، ورنہ مجھ سے کتنے لوگ ہیں جو اس طرح اللہ نے ان کو رزق کی سہولیات نہیں دی۔ تو پہلا دل میں شکر، جذبات پوری طرح دل یہ بات سمجھ یقین کرے کہ یہ رب کا احسان ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ اور میں اگر اپنی زندگیوں میں دیکھیں نا، جھانکیں، یقین مانیں، ہمیں بالکل پتہ چل رہا ہے یہ رب کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ میں اور آپ قرآن اس وقت سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اس کوشش کے ساتھ کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس سے بڑا کوئی اللہ تعالیٰ کا احسان ہو سکتا ہے؟ نہیں سر، یہ بہت بڑا بالکل بھی احسان ہے۔ نہیں سر۔ اور پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ ذرا غور کریں کہ میرے رب کے پاس یہ کتنی عظیم انسان پر اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف بلائے۔ تو دیکھیں بڑی حکمتیں ہیں۔ اب ہم یہ اس کو پڑھ کے نہ گزر جائیں کہ جس کو چاہتا ہے رزق وافر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ دونوں حالتوں میں اگر مال وافر ملا ہے، رزق وافر ملا ہے، صلاحیتیں وافر ملی ہیں، صبر کر ساری شکر کرتا ہے، تو وہ شکر اس کی تربیت میں جب شکر کرنے کا اس کو ڈھنگ آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی نعمت کو مس یوز نہیں کرتا، نہ عیاشی میں، نہ فحاشی میں، نہ کسی میں۔ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح سوسائٹی اور آپ کی معاشرتی نظام بالکل ٹھیک سے ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر وہ عیاشی اور فحاشی کرتا ہے جیسے آپ کے ملک میں ہو رہا ہے، جیسے آج مسلمان کر رہے ہیں، تو آپ دیکھ لیں تباہی کہاں ہوتی ہے۔ تو یہ وافر رزق امتحان ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا شکر کے وافر میں۔ تنگی آئی، صبر کیا اس نے، تو پھر وہ اس صبر جو اللہ کے لیے کرے گا وہ پوری زندگی میں مشکلات نہیں سمجھے گا۔ اس صبر جو اس نے اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اس نیکی کے بدلے میں، وہ صبر اس کو ہر مشکل سے گزار دے گا۔ بات سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں؟ سر ایک کوشچن ہے اس میں میرا۔ جی بیٹا۔ سر یہ جو رزق کا ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے، یہ کیا صرف کھانے پینے اس والے رزق کے لیے یوز ہوا ہے یا جو نہیں بھی نہیں نہیں نعمت اللہ نہیں تعالیٰ نہیں، نے یہ ہم بڑے کو دی ہے؟ وسیع معنوں میں ہے۔ رزق کا معنی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذرائع اور وسائل ایکسٹرا دیے، یہ سارا رزق ہے۔ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جتنے ذہین بچے ہوتے ہیں ان کے والدین ان کو یونیورسٹیز اور کالجز میں بھیجنے کے اتنے متمنی ہوتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بچوں کی اگر ہم نے قرآن اور سنت پہلے نہیں سمجھایا تو یہ جو صرف کالجوں اور یونیورسٹیوں کی تعلیم ہے یہ ان کو اللہ سے دور کر دے گی۔ آپ کو خود اندازہ ہوگا، آپ خود پڑھ لکھے ہیں کہ ہم میں سے جو لوگ الٹے راستے پہ چلے ہیں وہ کتنی اللہ کی ناشکری کی انتہا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے جب مال کی فراوانی تھی بچوں کو امریکہ میں پڑھایا، بچے وہاں سیٹل ہو گئے، یہ یہاں پڑے ہوئے ہیں اور قسم پرسی میں ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اگر اس بچے کو یہ پتا ہوتا کہ یہ میرے والدین کا درجہ اللہ رب العالمین کے بعد انہی کا درجہ ہے، ان کی خدمت نہیں کروں گا تو اللہ مجھے کبھی نہیں معاف کرے گا، کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔
یہ ان کو پڑھایا نہیں، سمجھایا نہیں، آج ان کو پتہ نہیں ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ دنیا کی زندگی میں مگن ہے، غرق ہے۔ کتنے غرق ہیں بھلا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جو منظر کشی قرآن نے کی ہے نا، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں تو غافل کر دیا کثرت کی طلب نے۔ یہ ڈگری، بی اے، ایم اے، ایم ایس، ایم فل، پی ایچ ڈی، کثرت لگا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد نوکری میں گیا، یہ پوزیشن، پھر دوسری پوزیشن، نہیں یہ نوکری اس میں تنخواہ کم ہے، وہ زیادہ دے رہا ہے، اس میں جاؤ۔ اسی تگ و دو میں ہوتا ہے کہ حتی زرتم المقابر، تو پہنچ کہاں جاتا ہے؟ قبر میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو اس کو دنیا میں بھیجا تھا کہ یہ کام کرو، منع نہیں کیا، لیکن اس سے پہلا کام یہ کرو کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ۔ وہ کیا نہیں، اور ہر کام الٹا کیا جس سے زمین میں فساد پھیلا۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ اللہ کا راستہ کتنا برکت والا راستہ ہے۔ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، اس راستے پہ چل کے ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ڈگریوں سے سمجھتے ہیں نا کہ انقلاب آ سکتا ہے، لوگ برائیوں کو چھوڑ دیں گے، اپنے ملک کو دیکھ لیں، کتنے لوگ پی ایچ ڈی ہیں، اتنے کالج اور یونیورسٹی کھل چکے ہیں، اور کیوں؟ کمرشل پرپزز کے لیے، اس کے لیے نہیں کہ قوم کو تعلیم اور تربیت کریں ان کی، نہیں، پیسوں کے لیے مقابلہ چل رہا ہے۔ انجینئرنگ کالج دیکھ لیں، میڈیکل کالج دیکھ لیں، دوسرے سبجیکٹ پہ دیکھ لیں، لیکن ملک کا کیا حال ہے؟ مجھے بتائیں نا۔ جی سر، جتنا نقصان ملک کو پڑھے لکھے لوگوں نے پہنچایا، اتنا ان پڑھ لوگوں نے نہیں پہنچایا۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں۔ آج بھی ہم اپنی اولادوں کو اسی راستے پہ چلا رہے ہیں۔ میں آپ سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جو ہم دیندار ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی میں غرق ہو گئے، اسی میں مگن ہو گئے۔ آج اکثریت کا ہمارا یہی حال ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس سورت کو یاد کر لیں، الحاکم سورۃ تکاثر کو بار بار پڑھیں، نمازوں میں پڑھیں۔ یہ بڑی مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے ایسی ترغیب ہے کہ میں ہٹ نہیں سکتا اس صحیح راستے سے، اور اللہ تعالیٰ میری مدد فرماتا ہے۔ قرآن اس لیے بہترین رہنما ہے، بار بار انسان کو یاد کراتا ہے کہ دیکھ تو دنیا میں آیا کیوں ہے۔ اگلی آیت تو کمال کی ہے نا اس ساتھ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں۔ بھلا اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ آخرت میں اتنی خوشیاں، اتنی نعمتیں اور اتنی اللہ تعالیٰ کی احسانات ہیں کہ اس کا مقابلہ دنیا کی ساری دولت بھی مل کے کسی ایک نعمت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ اور دائمی ہے سر آخرت کی سب زندگی۔ دنیا کی حیثیت سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہے۔ یہ سب باتیں آپ کو پتہ ہے، تو مجھے بتائیں ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ کتنی حقیقت ہے کھلی ہوئی ہمارے سامنے، کیوں نہیں عمل کرتے ہم؟ جلدی بتائیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ نہیں، یہ ہمیں پتہ ہے، ہم کرتے کیوں ہیں یہ سب کچھ؟ ان قالوا لا یرجون حسابا، خواہشات نفس پہ چلتے ہیں سر۔ سر جب سے جو ہے آپ سے قرآن پڑھنا شروع کیے تو دنیا چھوٹی اور آخرت بڑی نظر آنے لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اگر سجھا دے نا، تو یہ قرآن سے ہم نے ہدایت حاصل کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اب میرا سوال کا جواب میرا سنیں آپ۔
یہ اللہ تعالیٰ نے، آپ قرآن میں پڑھ رہے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ اس دنیا کو خوب ڈیکوریٹ کر دیا ہے، سجا دیا ہے، اتنی حسین نظر آتی ہے کہ انسان آخرت جو اس سے کہیں حسین تر ہے، اس کے آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا بہت ہی قلیل ہے. اور میں اور آپ ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ جتنا ساز و سامان ہمیں ملا ہے بس زندگی میں ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے. اس کے علاوہ آخرت میں یہ مروں گا تو سب یہاں چھوڑ کے جاؤں گا. تو آخرت کو چھوڑ کے انسان دنیا پر اس لیے فریختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو امتحان کے لیے بہت خوبصورت بنا دیا ہے، اور ساتھ ہی بندے کو بتا دیا ہے کہ دنیا میں جا رہے ہو نا، آخرت کمانا وہاں، اور آزمائش کے لیے دنیا کو بہت حسین و جمیل بنا دیا ہے. دیکھیں نا، آپ کی تمنا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ کسی طرح بیوروکریٹ بن جائے، سیکٹری بن جائے، جنرل بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے. آپ اس کے لیے جان دیتے ہیں، اس بچے کو اس کا کام پہ لگانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پہلے، سب سے پہلے میرے بندے بنو، اور ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر وقت، ہر حال میں تمہیں میرا حکم ماننا ہے. وہ انسان اس لیے نہیں مانتا کہ اس کی دنیا کی طلب، اس کے نفس کے اندر وہ جو نفس امارہ ہے، جس کو آپ نے نفس مطمئنہ بنانا ہے اپنی تربیت کر کے، وہ ہم کرتے نہیں ہیں. تو نفس امارہ، شیطان مل کے پھر ہم وہ کچھ کرتے ہیں جو آج آپ کے سامنے ہے، اور اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں. شاباش. کوئی سوال جو سمجھ نہ آیا ہو؟ سر سمجھ، ماشاءاللہ آپ نے اتنا اچھا سمجھاتے ہیں، آ جاتے ہیں. سر یہ کیا، یہ جو پیچھے والی آیت ہے، آیت نمبر 25، ان میں ان لوگوں کا کی نشانیاں ہیں جو دانش مندوں کے برعکس ہیں نا، جی تو جی. کیا یہ بھی ہم اس میں لکھ لیں؟ جیسے آپ نے 3 پوائنٹ لکھوائے، اے چکنی، قطرمی اور فساد فی الارض، تو اس میں دنیا پرستی بھی لکھیں، وہ فریق فی الحیات دنیا کی، دنیا کی زندگی پہ خوش ہوتے ہیں زیادہ. میں آپ کو قرآن کی آیات لکھواتا ہوں. دنیا بمقابلہ آخرت لکھیں، میں حوالے دے دیتا ہوں اور 2-3 کی ایک تشریح کر دوں گا. دنیا بمقابلہ آخرت قرآن کی نظر میں، لکھیں ہیڈنگ. جی سر، لکھ دی. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 4، سورہ الانعام کی آیت نمبر 32، 32، سورہ القصص کی آیت نمبر 60، سورہ المومن آیت نمبر 39، سورہ النساء آیت نمبر 77، سورہ الکہف آیت نمبر 46. چھ آیتیں میں نے لکھوائی ہیں. اب اگر کسی کا نمبر رہ گیا تو مجھے بتائیں. سر شروع کی ذرا سورہ بتائیں. انعام کی کون سی بتائیے؟ میں پھر سارا دہرا دیتا ہوں. عنکبوت کی 4، الانعام کی 32، القصص کی 60، المومن کی 39، النساء کی 77 اور الکہف کی 46. اب آپ بتائیں میں کون سی آپ کے سامنے پڑھ دوں، کھول دوں؟ المومن کی پڑھ دیں سر، 39. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذه الحیات الدنیا متاع. یہ دنیا کیا ہے؟ ایک عارضی ساز و سامان ہے آپ کے پاس.
وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور ہمیشگی کا گھر کون سا ہے؟ آخرت میں وہ جنت ہے، دائمی۔ اب دنیا کیسے متاع ہے، میں آپ کو ایک مثال اپنی دیتا ہوں۔ میں گاؤں میں پیدا ہوا، ایک زمیندار کے گھر میں، اور BSc میں نے گاؤں میں رہ کے چکوال کالج کا وہاں سے کی ہے۔ میں پڑھا لکھا بن گیا۔ اس کے بعد میں نے NED میں داخلہ لیا اور میں نے وہاں سے انجینئرنگ کی۔ اب گاؤں کا ایک لڑکا جو ہے، میں چکوال کالج کا بھی یونین کا پریزیڈنٹ رہا، الیکٹڈ ووٹ سے جیتا، اور NED میں بھی میں پریزیڈنٹ رہا۔ میرا کوئی کمال نہیں تھا، اس رب نے مجھے گاؤں سے اٹھایا اور یہ ساری تعلیم کے راستے میرے لیے اس نے کھولے۔ پھر اس نے مجھے وہاں ساری لیڈرشپ کی ٹریننگ بھی ہو گئی دنیا کے اعتبار سے۔ تو یہ ہے، اب میں 83 ایئر میری عمر ہے، قبر سامنے ہے۔ آپ مجھے بتائیں، امریکہ، یورپ میں تعلیم، لیکچرز، یہ وہ سب، لیکن آج مجھے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا کا میں بڑا قریب ہوں۔ یہ ہے متاع الدنیا۔ ایک میں نے آپ کو مثال ذاتی دی ہے، لیکن اب جو اگلی زندگی ہے، قبر ہو، حشر ہو، اور آخرت میں دوزخ ہو یا جنت ہو، اس کا سارا دار و مدار میری اس 83 زندگی جو اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، جتنی بھی دی ہے، اس میں اگر میں نے اللہ کے حکم پر نہیں چلا تو مجھے کہیں بھی چین نہیں ملے گا۔ اگر میں نے اس کے حکم کی پابندی اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے مجھے بہت کچھ ملے گا جو میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں، میں نے قدم قدم پہ یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کو قرآن میں کہتے ہیں جنت کے بڑا، جنت اور دوزخ کا تقابل ایسا بیان کیا ہے قرآن نے کہ کاش ہم اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت ایسی جگہ ہوگی جو تم چاہو گے وہ ملے گا، جو جس چیز کا آرڈر کرے گا وہ ملے گا، نہ وقت کی پابندی نہ کسی کی، وہ مل کے رہے گا جو آپ کو چاہیں گے۔ دنیا میں مجھے کبھی بھی نصیب نہیں ہوا۔ کیوں؟ میرے پاس وسائل اور ذرائع کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن دنیا بنائی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہے، آخرت اس نے اسی لیے بنائی ہے کہ وہاں اس انعام سے نوازے کیونکہ انسان کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ کے کہنے پر یقین کرنا چاہیے یا یہ دنیا جس کو اللہ نے آزمائش بنایا اسی میں کھو جانا چاہیے؟ سوچیں ذرا۔ اللہ سے دعائیں کریں کہ ہمیں توفیق دے اللہ نیکیوں کی، یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ شرط ایک ہے کہ یہدی من ینیب، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے نوازتے ہیں جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، انابت کرتا ہے۔ یہدی من اناب، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اناب ماضی ہے اور ینیب جو ہے مضارع کا صیغہ ہے، دونوں کے معنی ایک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں والذین جہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں ہم تک پہنچنے میں جد و جہد کرتے ہیں، قرآن و سنت کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرتے ہیں، لَنَادِيَنَّهُمْ سُبْلَنَا، ہم ان کو اپنا راستہ ضرور بے ضرور دکھائیں گے۔ یہ وعدہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کوئی سوال آیت نمبر 26 کے بارے میں؟ بات کلیئر ہو گئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ جی سر، جزاک اللہ۔ آپ ایک مہربانی کیا کریں، جو چیزیں میں آپ کو نوٹ کہتا ہوں لکھ لیا کریں، وہ سب سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا علم بالقلم،
سورہ قلم میں کہ انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے نا وہ قلم سے ہوتا ہے. سننے سے آپ کو شاید 20-25% چیزیں یاد رہ جائیں. جب لکھ کے نوٹ بنا کے ان کو دوبارہ دیکھیں گے وہ نالج آپ کا 100% تک بڑھ جائے گا. سر یہ لکھ لیتے ہیں ہر سر، لفظ لکھ لیتے ہیں، الحمدللہ. سر آپ کے ایک ایک الفاظ لکھ لیتے ہیں، جزاک اللہ سر. لکھ لیتے ہیں الحمدللہ، مگر ایسی آیات میں تو ایسا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ بس کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا بولا جائے. دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ مومن کے دل قلبی کیفیت ہونی چاہیے، لیکن آپ کو پھر اطمینان بھی ہونا چاہیے کہ سبحان اللہ، میرے رب نے مجھے اپنے کلام کے ذریعے پوری بات سمجھا دی اور میں آئندہ ٹھیک راستے پر چلوں. اللہ سے انشاءاللہ بے شک. محبت کا اظہار کروں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے انعامات سے نوازیں گے، تو آپ کو ڈر کے خوف کر کے سب چھوڑ دینا نہیں چاہیے. وہ خوف مطلوب ہے، کس لیے؟ تاکہ ہم اللہ کی ناراضگی کسی وقت بھی مول نہ لیں. سر جی ایک سوال ہے جی کہ کیا یہ وقت جس میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ حجت بنے گا؟ جیسے ابھی قرآن پڑھنے، اس کو اسپیسیفک کر کے پوچھ رہی ہوں. آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ ہر مومن کو سمجھنی چاہیے کہ جس قدر عمل ہمیں صراط مستقیم کے قریب لائے گا، نیکیوں کی برکت ہے نا. نیکیوں کی برکت کیا ہے کہ پھر مزید اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. ہم نیکی کرتے ہیں، پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں. لہٰذا یہ جو عمل ہے آپ کا، اس پہ تو قرآن میں نے کئی دفعہ آیت کے پاس آیات پڑھی ہیں کہ یہ تو اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل ہے، قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا. اس پہ تو حدیث دیکھیں، قرآن کو دیکھیں، یہ ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. کیوں؟ آپ اس نظام کے داعی بن رہے ہیں، وہ نظام جو اللہ چاہتا ہے کہ زمین پر نافذ ہو اور اس سے دنیا سکھ اور چین سے رہے. تو اس لیے اس کا عمل کا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ریوارڈ آپ کو ملے گا. بات کلیئر ہے؟ جی سر. سر جی اتنا میں کچھ بول اللہ سکتی تعالیٰ ہوں؟ کا احسان ہے جی ضرور کہ بولیں. پوری دنیا یہ میں سے سر یہ 7 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے. بس اس کا جتنا شکر کیا جائے اتنا ہی کم ہے. یہ اس کی قبولیت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے. اچھا، اب آپ آ جائیں آیت نمبر 27 پر، اگر 26 پہ کوئی سوال نہیں ہے تو. سر یہ میں ایک کچھ بول سکتی ہوں؟ یہ دیکھیں، یہ اسی آیت کا حصہ جو ہے نا، وَفَارِحُ الْحَیَاتُ الدُّنْیَا وَمَا الْحَیَاتُ الدُّنْیَا، ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کتنا خوف اور ڈر لگ رہا ہے نا، اور جی کتنے جزاک اللہ. سر یہاں سے ہٹتے ہیں نا، وہی ہنسنا والی بات کہ میں منافق ہو گیا. تو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے ہٹتے تھے تو کہتے تھے میں پھر دنیا داری گھرگرہستی میں پڑ جاتا ہوں، شاید میں منافق ہو گیا. تو ہمارا بھی یہی حال ہے سر. اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین. نہیں، یہ آپ کچھ بہت زیادہ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے کیونکہ ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. یہی امتحان ہے، آزمائش میں انسان کے شیطان کے حملے ہوتے ہیں، نفس کے حملے ہوتے ہیں، نفس امارہ کے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہوتا ہے کہ ہم ان سے اس لیے بچ جاتے ہیں کہ ہم یہ یاد کرتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے رب سے عہد کر رکھا ہے، اللہ نے یہ ہدایت میں ہمیں یہ بتایا ہے، ہم ان سے بچیں، ہم بچتے ہیں. یہ حضرت حنظلہ کا جو معاملہ تھا وہ تو صحابہ کی شان تھی کہ ان کو خیال بھی آتے تھے، وہ چونک جاتے تھے. خیال تو آئیں گے، لیکن ان خیال کے بعد اگر آپ نے برے خیال ہیں، آپ نے اعوذ باللہ پڑھا، آپ نے وہ آخری آیت قرآن کی جو سورہ والناس پڑھی اور بچ گئے اور آپ سیدھے راستے پہ آ گئے، تو یہ دنیا میں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر وقت اچھے جذبات سے نہیں،
برے برے خیال بھی آتے ہیں، ان سے منع مانگنا، ان سے بچ جانا، وہ اسی وقت بچے گا جب قرآن کی پناہ میں رہے گا، جب اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ سر جی یہ جو صبح ہم کلاس لیتے ہیں نا، اتنا اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ یہ پورا دن ہمارے اوپر طاری رہتا ہے، تو بے اللہ کا شک، بہت کرم ہے، بے بہت شک، کرم ہے کہ اس ٹائم پہ ہم سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور بعد میں ہم دنیا کے کاموں کو لگتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ کہ اسی کا کرم ہے ہم سب پہ اور ہمیشہ رہے، آمین۔ آمین، آمین ثم آمین۔ اچھا، اب ہم نے آیت نمبر 27 پڑھنی ہے، تو آیت نمبر 27 کیا ہے؟ سنیے آیت نمبر 27۔ ایک منٹ صرف۔ جی، ساری آپ کا تھوڑا سا وقت میں نے ضائع کر دیا۔ اب سنیے ذرا آیت نمبر 27۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں، یعنی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگاتے تھے، کون؟ مشرکین مکہ۔ کیا الزام تھا؟ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیات کیوں نہیں اتری؟ یہاں اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ وہ الزام لگا رہے تھے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت تو اتری نہیں ہے۔ یہ یہاں آیت کا مطلب کیا ہے؟ سر جی معجزہ مانگ رہے تھے۔ موجزہ۔ ہاں، آپ میرا جلدی نہ بولا کریں تاکہ وہ اللہ اور لوگ تعالیٰ ہم سے آیت کو۔ بات جی، اللہ تعالیٰ آپ سے ہی بات کرتے ہیں، ہم سے کیوں نہیں کر رہے؟ یہ کہتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، آیت کا مطلب سمجھیں پہلے۔ میں نے ہر جگہ آپ کو کلیئرلی بتایا کہ آیت کا مفہوم سیاق و سباق سے ہوگا۔ اب اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دیکھیں نا، کافر تو اعتراض برائے اعتراض کرتا ہے۔ اس نے کہا، کافروں نے یہ کہا کہ بھائی آپ پر تو کوئی معجزہ آیا ہی نہیں، جیسے معجزے حضرت موسیٰ کو ملے، جیسے معجزہ حضرت صالح کو ملے، جیسے معجزے حضرت عیسیٰ کو ملے، تو آپ آیت کا معنی معجزہ ہے یہاں کہ آپ ایسے معجزے دکھائیں تو ہم ایمان لے کے آئیں گے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنے کے لیے ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے پیچھے چلے۔ یہ گمراہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر تو کوئی آیت اتری ہی نہیں ہے، کوئی معجزہ ہی نہیں اترا۔ اب یہ تھی ان کی گمراہی۔ بجائے اس کے، بڑے غور سے سنیں، آج ہماری بھی گمراہی یہی ہے، بجائے اس کے کہ جو قرآن راستہ بتا رہا ہے، جو ہدایات، تعلیمات، احکامات، واقعات بیان کر رہا ہے، وہ واقعتاً تاریخ بھی ان کو صحیح ثابت کرتی ہے۔ تاریخ محتاج نہیں ہے، لیکن انسان عقل جب استعمال کرتا ہے تو اپنے عقل سے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چیزوں کو پرکھتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ اگر عقل تعصب سے پاک ہو، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے وہ عین انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ جس نے فطرت بنائی ہے نا ہماری کہ نیکی پسند اور برائی سے نفرت، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسی نے یہ احکامات بھیجے ہیں، یہ احکامات اسی فطرت کے مطابق ہیں۔ لہٰذا بندہ بول اٹھتا ہے
کہ او ہو یہ ساری چیزیں تو گویا میرے دل کی آواز ہیں، یہ میری فطرت بھی انہی کا تقاضا کرتی ہے۔ تو دین کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، بڑی جانی پہچانی فطری چیز ہے، جس طرح ہماری فطرت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اب آپ اس کے لٹرل میننگ نہیں لیں گے۔ اللہ کی چاہت یا اللہ کی مشیت کسی کو گمراہ ہونے کیوں دیتی ہے بھلا؟ جب وہ اللہ کی ہدایت کو، اللہ کی ان عنایات احسانات اور اس کا انکار کرتا ہے، تو پھر اللہ کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ کیونکہ اللہ نے اس کو چوائس دیا تھا، اللہ نے اس کو دو موقع دیے تھے کہ چاہو تو شکر گزار بنو، چاہو تو ناشکر بنو، اما شاکرن و اما کفورا۔ اگر نیک بنو گے تو تمہیں جنت ملے گی، برے کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ یہ بات سجھا کے سمجھا کے قرآن میں کھول کھول کے بیان کر کے بندے کو اختیار دے دیا، اب جو چاہے کر، انجام دونوں کا تمہارے سامنے میں نے رکھ دیا، کھول کھول کے رکھ دیا۔ لہذا گمراہ اس کو کرتا ہے جو اپنی مرضی سے، اپنے آپشن سے وہ جو ہے کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ تو ہو گئی تشریح کس کی؟ یضل من یشاء۔ میں اتنی بات کی تشریح، کوئی سوال کلیئرلی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ گمراہی اس کا مقدر کرتے ہیں جو شخص جان بوجھ کے اللہ کی سمجھ بوجھ دی ہوئی، انبیاء آ گئے، قرآن آ گیا، پھر بھی گمراہی کو پریفر کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جا، چل جا اس پہ، تو چاہتا ہے نا چل، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی۔ اپنے ملک کو دیکھ لیجئے۔ اچھا یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، قرآن میں بار بار آتا ہے کہ ان اللہ یضل من یشاء، تو گمراہ کرنے کے اصول ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ ہدایت کا اصول اللہ نے بیان کر دیا۔ ہدایت کا اصول کیا ہے بھلا؟ اس سے کیا اصول سامنے آتا ہے؟ جو ہدایت لینا چاہتا ہے اس کو ہدایت اللہ دیتا ہے۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے سر، جی طلب طلب جو اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سر طلب اور جوہد جو کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ ہاں، اناب کا صحیح معنی یہ ہے کہ دل میں شدید خواہش بھی ہو اور اس کے حصول کے لیے کوشش بھی کرے۔ صرف خواہش سے بات نہیں بنتی۔ میری کلاس ہوتی ہے، آپ میں سے کئی لوگ اٹینڈ کرتے ہیں، بچوں کے لیے، اور وہ ہوتی ہے بدھ کو اور سیٹرڈے کو، ہفتے کو، شام رات کو عشاء کے بعد 7:30 بجے۔ اب آپ یقین مانیں میں حیران ہوں کہ والدین کی باتیں یونیورسٹی اور کالج کے لڑکے نہیں مانتے۔ اس میں کوئی ایک بچہ بھی نہیں ہوتا جو یونیورسٹی یا کالج کا ہو۔ صرف وہ بچے ہیں، ان کی تعداد بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، جو پرائمری اسکول میں ہیں، جن کو والدین نے قابو کر لی ہے۔ وہ والدین کے قابو بھی نہیں آتے جو بڑے ہیں نا کالج اور یونیورسٹی میں۔ کیوں؟ ان کا مزاج بالکل بگڑ چکا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں بہت غور سے سمجھیں۔ ہم اپنے بچوں کو بالکل بچپن سے ان کو پکڑیں اور اس راستے پہ لگائیں۔ انشاءاللہ وہ وقت ہوتا ہے جب وہ ہماری بات سنتے ہیں، ارلی بچپن میں۔ تو یہ ہے اناب کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کے اندر شدید طلب بھی اور خواہش بھی ہو کہ اس نے اللہ رب العالمین کا کہ عمل حکم پر کے مطابق زندگی گزارنی ہے،
اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کرے. دونوں اناب میں موجود ہیں. اب اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ قرآن کی آیات کہ اللہ تعالیٰ کن کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کن کو گمراہ کرتا ہے، وہ ساری آیات آپ کے سامنے رکھ دوں، لکھوا دوں آپ کو، اور ہے سر ایک question- پرنٹ بھیج دوں گا. جی سر. جی، یہ بات آپ کو قبول ہے؟ جی جی قبول. جی سر. بھیج دیں سر، چاہے ابھی لکھوا دیں تو چاہے پرنٹ بھیج دیں. جزاک اللہ سر. میں پرنٹ بھیج دوں گا، آج ہی بھیج دوں گا. جی سر پرنٹ بھیج دیں. ہاں بالکل، انشاءاللہ سر، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے لیے ہر کام کروں گا. آپ صرف مہربانی کریں کہ ان کو پڑھیں، سمجھیں، ان پر عمل کریں. اچھا، اب آئیے کہ پہلے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. صحیح کوشچن. جی فرمائیے. صحیح ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ جیسے آیت میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، تو اس میں کیا کبھی ان کے لیے ہدایت کا دروازہ نہیں کھلتا یا ان کو کوئی آپشن نہیں ملتا کہ وہ واپس راہ ہدایت پر آئیں؟ اگر یہ ہوتا نا کہ کوئی آپشن نہ ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم نہیں ہے. وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ تواب ہے، وہ غفور الرحیم ہے. تو ان صفات کی وجہ سے اس نے دروازہ ہمیشہ کھلا چھوڑا ہے، اور وہ اس وقت تک ہے جب تک آپ عذاب کے آثار نہیں نمایاں ہو جاتے. وہ اس وقت تک ہے جب آپ نے زندگی کے کسی موقع پر آپ نے خیال آیا، سچی توبہ کی، سچی کہ آئندہ نہیں کروں گا، معافیاں مانگی جو سابق ہو چکا، اس کو استغفار کہتے ہیں، اور پھر آپ نے پوری زندگی میں اللہ کے دین پر چلے. تو یہ وہ موقع ہے کہ انسان گمراہی سے کس طرح نیکی کی طرف آتا ہے جوں ہی اس کو خیال آتا ہے. ذرا آپ اس کی مثال دیکھیں نا جو حدیث بیان ہوئی ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے. اب اس کو شدید پریشانی ہے کہ اوہو میں نے کیا کر دیا. اب کبھی ایک مولوی کے پاس جا، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس کہ بھائی بتاؤ مجھے میں کیسے. اس کی اتنی تڑپ ہے کہ اب کو پہنچا کسی ہمارے جیسے مولوی کے پاس. اس نے کہا نہیں، تمہارے بخشنے کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. جب اس کو مایوس کیا تو اس نے اس کو قتل کر دیا. 100 ہو گئے. چین اس کو پہلے بھی نہیں تھا، اب اور بے چین ہو گیا، اور مولویوں کے پاس جا رہا ہے کہ کسی طرح میں معافی کرا لوں. ایک مولوی جو عقل مند تھا اس نے اسے کہا کہ تو ایک کام کر، تو اس شہر کو چھوڑ دے، فلاں شہر میں چلے جا. اس نے کیوں بتایا کہ وہاں شہر میں اچھے لوگ تھے، اچھا ماحول تھا، اور یہ متمنی ہے کہ میں کسی طرح برائیوں سے بچ جاؤں، تو وہاں بچ جائے گا. یہ ماحول اس کو، دوست احباب اس کو گندے جنہوں نے اس کو اس حد تک سپورٹ کیا کہ وہ یہ کام کر گزرا. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس نے اتنی کوشش کی تو اللہ نے کیسا قبول فرمایا کہ وہ جب نکلا وہ مر گیا. تو آپ کو پتہ ہے، یہ بات سمجھیں اچھی طرح کہ نیک آدمی کے لیے جان لینے کے لیے فرشتے الگ آتے ہیں، اور برائی کرنے والے شخص کو، کافر کے لیے فرشتے دوسرے ہوتے ہیں. تو نیک آدمی کے پاس جو فرشتے موت روح نکالنے کے لیے بہت شرافت سے، بڑی عزت سے، احترام سے کام کرتے ہیں. اب جب یہ دونوں پہنچ گئے تو اللہ رب العالمین کے سب علم میں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا بھائی ایسا کرو، ایک کام کرو، یہ دونوں ڈسٹنسز ناپ لو. جہاں یہ موجود ہے کیا وہ اس جگہ کے قریب ہے جو اس نے چھوڑی ہے، یا جو یہاں جا رہا تھا نیکی اس کے قریب ہے. پھر فیصلہ کریں گے. رب العالمین نے کمال اپنی حکمت سے یہ کیا کہ وہ ڈسٹنس جو جس بستی کو جا رہا تھا وہ کم نکلا. میں بڑے اختصار سے کہا، جب کم نکلا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا فرشتوں کے حوالے کر دیا.
تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے لیے بڑے راستے رکھے ہیں، توبہ استغفار اتنی. دیکھیں نا، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی، حدیث میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ، بلکہ بعض مت ہے 100 مرتبہ بچا رکھا. اب بات سمجھ آئی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اور ہمارے لیے کتنی اوپننگ ہے. جو بھی خرابیاں، جو بھی برائیاں ہم نے کی ہیں، ہم اللہ سے توبہ طائب کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور آئندہ توبہ طائب سچی، اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں، ایسی توبہ. اور آگے آپ سنیں، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے بندے کی توبہ سے کہ آپ حیران ہوں گے. بندہ فائدہ اپنا کرتا ہے، لیکن اللہ اس کے رضا جو ہے وہ اتنی اس پر نشاور ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے توبۃ النصوح کے بعد. کوئی سر سوال؟ جی، کوئی؟ جی جی سر جی، وہ ایک دعا ہے نا، اللہم رزقنی توبۃ نصوحا قبل الموت. بے شک، بڑی چھوٹی اور بڑی کمال کی دعا ہے. اصل میں دعائیں تو اتنی ہیں، اور جب میں اور آپ ان دعاؤں پر غور کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا رب کتنا کریم ہے کہ اس نے وہ الفاظ ہمیں سکھا دیے ہیں، بتا دیے ہیں کہ اگر میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سناتا ہوں. ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میری زندگی تو گناہوں سے پر ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں. پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ بتائے؟ جی سر. پڑھا کریں، یہ بڑی کام کی چیزیں ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا تم ایک کام کرو، تم دعا مانگا کرو، اللہم رحمتک اوسع من ذنوبی، اللہم رحمتک اوسع من ذنوبی. سر یہ ہم لوگوں کو بھیج دیں پلیز، جی یہ جو دعا ہے تو بھیج دیں ہم لوگوں کو سب کو. میں بھیج دوں گا، لیکن آپ کے پاس دعاؤں کی کتاب کیوں نہیں ہے؟ ہے سر، ہے میرے پاس، تو آپ پڑھتے اس رہیے، دے جی. میں بھیج دوں گا. تو آج میں آپ کو بھیجوں گا کہ کون سے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، اور کون سے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. کل اس پہ ہم بات کریں گے، اور آج میں یہ سب آیات آپ کو بھیج دوں گا. ٹھیک ہے سر یہ والی جی. دعا کہہ رہے ہیں نا، اللہم مغفراتک اوسع من ذنوبی و رحمتک اوسع ارجع من ذنوبی و رحمتک ارجع من عملی. میں بھیج رہا ہوں آپ، انہی آیات کے ساتھ ہوگی. اور کوئی بات، کوئی سوال، کوئی سر کامنٹ؟ جی ہمارے ساتھ بھی تو یہ معاملہ ہوتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ایک دم اندر ہمیں ضمیر جھنجھوڑ دیتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. دیکھیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، دنیا میں انسان سے غلطیاں ہوں گی. پہلے انسان حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی، اللہ کی حکم کے باوجود انہوں نے اس پھل کو کھایا، لیکن انہوں نے جو ہی توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ نے معاف کر دیا. تو یہ مومن کا غلطی ہوگی مومن سے، ایسا سوائے انبیاء جن کو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے،
وہ نافرمانی سے بچے رہتے ہیں. ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن سب سے اچھا انسان جو ہے کہ غلطی کے فوراً بعد توبہ کرے، جیسے آپ کرتے ہیں. بے شک. سر اس دعا کے اندر خوف اور توبہ دونوں چیزیں موجود ہیں. جی خوف بھی ہے اور طمع بھی ہے اس دعا کے اندر کہ اور میرے گناہ بہت زیادہ جی ہیں، جی لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے. ہاں بالکل بالکل بالکل. اور کوئی سوال، کوئی کامنٹس؟ سر کل وہ آپ نے بتایا تھا کہ میں آپ کو وہ نمازوں کے حوالے سے میں نے پوچھا تھا کہ غزوہ احزاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نمازیں قضا ہوئی تھیں، تو اس کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے کہ میں پھر کل آپ کو بتاؤں گا، اچھا اس پر آپ بات بڑے کریں. غور سے سنیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ تھے، اور جنگ کے اندر بھی جیسے آپ نے دیکھا کہ وہاں قرآن نے کھول کے بتایا کہ آپ کس طرح نمازوں کی پابندی اور جماعت کراتے تھے. حدیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہو گئی، کافروں نے اتنا انگیج رکھا. تو بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو مت پکڑا کریں کہ صرف اسی کو نمونہ بنا کے ہم نہیں، اس کے ریلیٹڈ جتنی بھی قرآن اور حدیث کی معلومات ہیں رکھ کے اب آپ جو ہے آج قضا کا نمازیں قضا کرنے کا، اگر سفر میں آپ جا رہے ہیں تو آپ عصر اور مغرب ملا سکتے ہیں، اور ساری ظہر عصر اور مغرب اور عشاء سفر میں آپ کو اجازت ہے، آپ اس کا فائدہ اٹھائیں. تو وہ چیز جو پہلے تو مجھے آپ بتائیں، ہم مسلمان ملک ہیں، مسلمان کے اسلام کے اسلام کو نفاذ کے لیے یہ ملک بنا، کیا ہماری فوجیں اس کو جو حدیث میں آتا ہے اس کو، ساری قرآن میں جو آپ بتاتے ہیں اس کو کہیں دور دور اس کا نشان ملتا ہے آپ کو؟ نہیں سر. بتائیں نا. نہیں سر. تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے جن حالات میں جو رعایتیں دی ہیں ہمیں، ان رعایتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ وہ رعایتیں اللہ نے دی اسی لیے ہیں کہ ان مشکل حالات میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. سر جی یہاں کئی جگہ پہ میں گئی ہوں، کتنی جگہ ایسی ہیں جہاں نماز کی جگہ ہی نہیں بنائی ہوئی، اور میں نے ان لوگوں کو کہا کہ تم لوگوں نے اتنا کچھ بنایا ہوا ہے تو ایک ایریا چھوٹا سا تم لوگ نماز کے لیے مخصوص کر دو تاکہ لوگ نماز پڑھیں. تو کہتے تھے جی اب کر دیں گے، اب کر دیں گے. اللہ کرے کہ ان پہ اثر ہوا ہو اور انہوں نے کیا ہو. یہ آپ سب بہت کچھ اچھا کرتے ہیں، بہت اچھا دیکھیں گھر کے اندر اگر خواتین ایک ایریا مخصوص کر دیں، بچے بھی پڑھیں، وہ بھی پڑھیں، اور بڑے بڑے مکان ہیں ایسے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اور اگر کوئی جگہ وہاں نہیں ہے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے لیے جی بہت اچھا کرتے ہیں آپ. یہ ہم سب کو کرنا چاہیے. تھینک یو. جزاک سر یہ اللہ سفر خیر. سر یہ سفر کے دوران اگر ہم جیسے نماز آ جاتی گاڑی میں ہو یا جو بھی کوئی کنوینس ہو، تو اس میں سجدہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، مطلب زمین بالکل پر تو آپ جھک جائیں اور وہ سجدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر. جزاک اللہ. آپ گاڑی روک کیوں نہیں لیتے نماز پڑھنے کے لیے؟ سر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مجبوری یا کسی ایسے کنوینس میں یا کچھ ہے، تو کسی جگہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ فرض نماز جو ہے وہ زمین، اس کا سجدہ جو ہے وہ زمین پر ہی کرنا چاہیے. نبی نہیں، پاک صلی اللہ آپ علیہ مجھے وسلم حدیث بتائیں، سنے والی بات مت کریں. یہ آپ سنی سنائی پہ مت چلا کریں، اس کی تحقیق کریں. اگر ٹھیک ہے تو اس پہ عمل کریں، ٹھیک نہیں ہے تو ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا حکم جو ہے وہ اصل ہمارے اوپر پابندی ہے. سر جی مجھ سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ جہاز میں ہو سکتی ہے تو گاڑی میں کیوں نہیں ہو سکتی. بھائی میں نے کہا جہاز آپ روک نہیں سکتے، گاڑی آپ روک سکتے ہیں. گاڑی کو آپ سائڈ پہ روک لیں اور فٹافٹ فرض پڑھ لیں، 2 ہیں یا 4 ہیں. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جو بہن کہہ رہی ہے نا کہ اگر آپ کسی پرائیویٹ گاڑی میں ہیں، بس میں جی ہیں، تو جی پھر تو مسئلہ نہیں ہے نا کہ آپ تو نہیں اس کو روک سکتے. جی جی بالکل. تو وہاں پھر آپ قصر پڑیں گے.
और सर जो बीमार हो, सजदा जमीन पे कर ही ना सकता हो, तो वो तो नहीं ना करेगा, वो तो उसी तरह झुक के करेगा। नहीं, ये जो बहन कह रही थी ना कि बस फर्ज नमाज में सजदा, भाई बूढ़े लोग कुर्सी पे बैठ के पढ़ते हैं इसलिए कि उनके लिए बैठना उठना मुश्किल होता है, तो अल्लाह की इजाजत है। बिल्कुल। जी सर। हाँ, तो वो बिल्कुल देखें, अल्लाह ताला ने हमें मुश्किलात में बहुत सारी आसानियां अता फरमाई हैं, हम जी उनसे फायदा उठाएं। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।